دوستوں، جب باپ اور بیٹے میں لڑائی ہوئی تو باپ نے اپنے بیٹے کو مارنا چاہا تو اچانک بیٹے کی ماں آ گئی اور ان دونوں کو ایک ایسی سچائی بتائی۔ کیا ہے اس کے پیچھے کا واقعہ؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستوں، حضرت سیدنا عبد الرحمن فاروق رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان کے لیے آپ کی جوزہ محترمہ امید سے تھی اور آپ کا بیٹا ربیہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے اور 27 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ آئے۔ آپ کے ہاتھوں میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر نیزے سے دروازے اندر ڈھکیلا تو حضرت سیدنا ربیہ باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ پھر وہ دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی، یعنی جھگڑا ہونے لگا۔ قریب تھا کہ دونوں دوستوں اور دستوں گریبان ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت مالک بن انس اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیہ نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی تمہیں سلطان کی عدالت میں لے جا کے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور پھر مجھ سے جھگڑا کر لیا ہے۔ اور حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن سے فرمایا، اے شیخ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام عبد الرحمن ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ وہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ، جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی، وہ باہر آئیں اور کہا، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربیہ میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ حضرت عبد الرحمن فاروق خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا، وہ 30,000 دینار کہاں ہیں جو میں نے چھوڑ کر گیا تھا؟ زوجہ نے عرض کیا کہ وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گی۔ پھر حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد چلے گئے اور اپنے حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔ حضرت مالک بن انس، حسین بن زید ابن ابی لیلہ اور مدینہ کے دوسرے حضرات آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ درس حدیث دینے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بھی اپنی بیوی کے کہنے پر مسجد نبوی چلے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ حلقہ لگا ہوا ہے، یعنی درس لگا ہوا ہے اور ایک نوجوان لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ آپ قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ربیہ نے اپنا سر تھوڑا سا نیچے کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن ان کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربیہ بن عبد الرحمن ہے۔ یہ سن کر آپ بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا۔ وہ تو علم کی موتی لٹانے والا سمندر ہے۔ آپ کی جوزہ نے کہا، یعنی آپ کی بیوی نے کہا، آپ کو اپنے
30,000 दीनार चाहिए या अपने बेटे की अज़मत व रिफ़ात? आपने फरमाया, खुदा की कसम मुझे तो अपने बेटे की इस अजीम नेमत के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी ज़ौजा यानी आपकी बीवी ने कहा, ए मेरे शोहर, मैंने वो तमाम माल तुम्हारे बेटे पर खर्च करके उसे इल्म दीन सिखाया। ये सुनकर आपने फरमाया, खुदा की कसम तुमने माल ज़ाया नहीं किया बल्कि बहुत अच्छी जगह खर्च किया है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें।